الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو بدر کی سرزمین پر واقع ہوئی اسے جنگ بدر کے نام سے یاد بھی کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں جس طریقے سے فتح عطا فرمائی تھی، اس فتح کے حوالے سے دنیا کے تمام مسلمان اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ یقیناً اس جنگ کے حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ قلیل تعداد صحابہ کی، نہ سامان حرب تھا، نہ تلواریں تھیں، نہ سواریاں تھیں، اور مد مقابل کے پاس جو 1000 سے زائد کا لشکر تھا، اسلحے بھی تھے، تازہ دم سواریاں بھی تھیں، لیکن یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ اگر حوصلہ ہے، عقیدہ پختہ ہے، تو قرآن کہتا ہے بہت اچھے انداز کے اندر ذہن میں بات بٹھانے کے لیے، اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی جو سچویشن اس وقت تھی، وہ نہ جنگ کی تیاری سے متعلق تھی، نہ اچانک کی اس جنگ کے بارے میں وہ جانتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جب جنگ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے یہ نہ دیکھا کہ سامان کی قلت ہے، لوگوں کی کمی ہے، بلکہ صرف یہ دیکھا کہ جنگ کے لیے چلنے کا حکم کون دے رہا ہے۔ جب نظر مکین گنبد خضرا پر پڑی تو پھر ان کے پیر اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، اور ان کے پیر جم گئے، اور اس راستے پر وہ چل پڑے جس راستے پر مدینے کے تاجدار نے چلنے کا حکم دیا، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ جنگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر اگر ہم کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں کہ جان رہے
یا چلی جائے، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ ٹلنا نہیں چاہیے۔ ایک عظیم پیغام ہے اس کے اندر۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں رسول اعظم کے پیغام کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑے سے بڑے معاملے کے باوجود اور بظاہر نظر آنے والے بڑے سے بڑے نقصان کو دیکھنے کے باوجود ان کے نزدیک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بات ٹال دی جائے۔ اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ وہ یہی جانتے تھے کہ کچھ بھی ہو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹلنی نہیں چاہیے، جو کچھ حضور فرما دے بس اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ آدمی جنگ کے لیے نکلتا ہے تو ساری چیزوں کا پہلے جائزہ لیتا ہے، افراد کا جائزہ لیتا ہے، میدانی جنگ کا جائزہ لیتا ہے، طاقت و توانائی کا جائزہ لیتا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں، جیت سکیں گے یا نہیں۔ اگر جیتنے کی بظاہر پوزیشن نظر نہیں آتی تو آدمی بیک ہو جاتا ہے، کمپرومائز کر لیتا ہے، جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے رشیا اور یوکرین کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ جب کسی بھی صورت میں کامیابی کی طرف ہمیں نہیں لے جائے گی تو وہ باطل کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، سرنڈر وہی ہوتا ہے جس کی نظر اسلحے پر ہو، فوج پر ہو، طاقت و توانائی پر ہو، لیکن جس کی نظر مصطفیٰ کی بات پر ہوتی ہے وہ اسلحے نہیں دیکھا کرتا، وہ افراد نہیں دیکھا کرتا، وہ تو یہی دیکھتا ہے جس نے جانے کا حکم دے دیا اللہ اس کے صدقے میں کامیابی بھی عطا فرما دے۔ اسی کو کہنے والے نے کہا وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلام۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ سامان تو نہیں تھا اتنا، مال تو نہیں تھا اتنا، اسلحے تو نہیں تھے اتنے، پھر دنیا کانپتی کیوں تھی ان سے؟ ان کے پاس عشق مصطفیٰ کی طاقت، ان کے پاس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی۔ اور آج ایک بہت عظیم پیغام میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس وقت میرے سامنے افراد کی کثرت ہے یا قلت، میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب مہمانان خدا اور مہمانان رسول ہیں، اور الحمدللہ ایک نے بھی دل میں بات اتار لی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہی ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اس وقت ہم بھی جنگ میں ہیں۔ کون سی جنگ چل رہی ہے؟ کس جنگ کے اندر ہم ہیں؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، دنیا کی ان قوموں نے اچھی طریقے سے اسٹڈی کی، گہرائی سے مطالعہ کیا، جنگ بدر کا، جنگ احد کا، غزوہ خندق، غزوہ حنین، سب کا مطالعہ کیا انہوں نے، غزوہ تبوک، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ قوم مسلم کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس قوم کے پاس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت موجود ہے۔ اور پھر وہ قوم صرف دعوی محبت رسول ہی نہیں کرتی تھی، ان کی زندگی سے عشق رسول کا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جو ہے ان کی زندگی سے ظاہر ہوتی تھی۔ اب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکالا جائے؟ اس لیے کہ معرکے بہت ہوئے، جنگیں بہت ہوئی، لیکن ہر جنگ کے اندر قلیل مسلمان ہونے کے باوجود بھی بڑی طاقتوں کو انہوں نے شکست دے دیا، تو میٹنگیں ہونی شروع ہوئی، اور جب اس نتیجے پر پہنچے کہ محبت رسول کی بنیاد پر یہ قوم کامیاب ہو رہی ہے تو پلان بنایا
کہ اب صرف ہتھیاروں سے، توجہ چاہوں گا جملے پر، اب صرف ہتھیاروں سے مسلمان سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، اب مسلمان کے دل و دماغ سے اس رسول کی ادا، اس رسول کی محبت اور اس رسول کے نظریات کو ہٹانا ضروری ہے۔ جب اس سے ان کا فاصلہ بڑھ جائے گا تو یہ قوم کی محبت خود بخود ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور جب جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو اس قوم پر قابو پانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ کیا کیا انہوں نے؟ توجہ چاہوں گا، کون سا حربہ استعمال کیا، کس اینگل سے وہ آئے ہیں؟ اگر ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ تم سرکار کی محبت چھوڑ دو، یہ قوم نہیں چھوڑے گی، جان دے دے گی لیکن نہیں چھوڑے گی، تو پھر ترقی کے نام پر آئے، ماڈرن کے نام پر آئے، دنیا کے لہو و لعب کے نام پر آئے، کھیل کود کے نام پر آئے، سوسائٹی کے اندر مختلف کلبز قائم کر کے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کمپلیٹلی کلچر چینج کرنے کا پلان بنایا۔ اور آپ دیکھیں اس کے لیے ہر اس ادارے کا انہوں نے استعمال کیا جہاں پر قوم کے بچے، قوم کے نوجوان جاتے ہیں، ان سارے اداروں پر انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور وہاں پر پورا کلچر انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی۔ نتیجتاً وہی مسلمان جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سر کٹانے کے لیے تیار تھا، آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اتنی دھندلی ہو گئی کہ اپنے نبی کی سنت پر بھی عمل کرنے کے لیے اب تیار نہیں۔ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز پر کنٹرول کیا گیا، دنیا کو یہ بتایا گیا کہ تعلیم کے بغیر تم جی نہیں سکتے، سب نے تعلیم کی طرف توجہ دی، اور جب تعلیم کی طرف ہمیں ہانکایا گیا، ہمیں اس طرف بھیجا گیا اور ہم اس طرف گئے، تو وہاں کلچر پہلے سے ایسا سیٹ اپ کیا گیا کہ جب آپ اس کلچر میں جائیں گے تو آپ کا مذہب سے رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ شاید آپ یہ سوچتے ہوں میں اسکول کا مخالف ہوں، نہیں۔ جب ہم خود 15 میڈیم انگلش اسکول چلاتے ہیں کم و بیش، تو ہم کس طریقے سے اسکول کے خلاف ہوں گے، لیکن آپ دیکھ لیجئے وہ بچے جو اسلامک اسکول میں پڑھنے کی بجائے دوسری اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، ان اسکولوں کے اندر جانے والے بچے کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے اسلام سے ان کا رشتہ کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ جہاں اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے ذریعے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو گل کرنے کی کوشش کی گئی، اور کردار اس طریقے سے عام کیا گیا کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اب پیدائشی مسلمان نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں ہچکچاتا نظر آتا ہے، شرماتا نظر آتا ہے۔ دنیا کیا سوچے گی اور دنیا کیا کہے گی، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے اگر میں عمل کروں گا تو 1400 سال پرانے زمانے کا مسلمان کہلاؤں گا، اور دنیا مجھے حقارت کی نظر سے دیکھے گی۔ نتیجتاً ایک مسلمان خود اسلام کے طریقے کو مناسب نہ سمجھ کر اسلام کے طریقے کو چھوڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور آج سچویشن اتنی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ اب تو بہت سارے ملکوں کے اندر لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ کو بتاؤں، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن کس طریقے سے دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میں اسے آپ کو سمجھاؤں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ چلے جائیے، اور اگر کسی سے کہیے کیا بات ہے، کیا پوزیشن چل رہی ہے، کیسے حالات ہیں، یار میں ترقی تو بہت کرتا لیکن ترقی اس لیے نہیں کر پاتا ہوں کہ مجھے مسلمان سمجھ کر کے لوگ ترقی کی طرف نہیں جانے دیتے، پروموشن روک دیا جاتا ہے، ترقی روک دی جاتی ہے اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب یہ فکر گروتھ کر رہی ہے، جوان ہمیشہ ترقی چاہتا ہے،
جوان کی اپنی امنگیں ہوتی ہیں، جوان کی اپنی مینٹلٹی ہوتی ہے، جوان کو کچھ بننے کی خواہش ہوتی ہے، جوان کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی بیوی، اچھی طریقے سے لائف گزرے، یہ اس کے ارمان ہوتے ہیں۔ لیکن جوان کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جائے کہ میری ترقی میں رکاوٹ اسلام ہے، تو وہ اسلام سے اپنا رشتہ کمزور کر دے گا، اور نتیجتاً وہ اس راستے پر چل پڑے گا جو راستہ اسے ترقی کی طرف لے جائے، اور وہ راستہ اسلام سے رشتے کو کمزور کر کے مغرب کے راستے پر۔ ماشاءاللہ ہمارے اناؤنسر صاحب شبیر برکاتی صاحب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے اناؤنسر صاحب وغیرہ، تو جملے پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ جملے پر بہت تاریخی جملہ ہے، اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو سورج کس طرف غروب ہوتا ہے؟ مشرق کی طرف یا مغرب؟ جی مغرب۔ اللہ اکبر۔ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں۔ تم بھی مغرب کے راستے پر چلو گے تو غروب ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ مغرب ہمیں پیغام دے رہا ہے، مغرب ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہماری طرف آؤ گے تو غروب ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ سورج نکلتا ہے اور اس طرف غروب ہو کر بتا دیتا ہے کہ میں اس طرف چلا تھا، غروب ہو گیا۔ مسلمانوں تم بھی اگر مغرب کی طرف چلو گے تو غروب ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی نکال نہیں سکے گا۔ شاید کسی کتاب کے اندر آپ کو یہ جملہ ملے، یہ تاریخی جملہ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اگر یہی ایک جملہ دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس راستے پر ہم نہ چلیں جو راستہ ہماری تباہی کا ہے۔ ہمارے لیے کون سا راستہ ہے؟ وہی راستہ جو صحابہ کا تھا، وہی راستہ جو تابعین کا تھا، وہی راستہ جو اہل بیت کا تھا، وہی راستہ جو مدینے کے تاجدار تھا۔ آج ہماری آئیڈیالوجی چینج کی جا رہی ہے، سوچ بدلتی، یعنی میرا ایک مقالہ آنے والا ہے قریب، نظریاتی جنگ۔ ہم جس جنگ میں ہیں نا وہ صرف سوچ کی جنگ ہے۔ آج ہماری سوچ بدلتی جا رہی ہے، اور آدمی سوچ کا تابع ہوتا ہے، جیسی اس کی مینٹلٹی ہوگی اس راستے پر وہ چل پڑے گا۔ تو آج سوچ بنائی جا رہی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ قومیں پہلے ختم نہیں ہوتی، پہلے سوچ ختم ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی سوچ بدلی جا رہی ہے، فکر بدلی جا رہی ہے، مینٹلٹی بدلی جا رہی ہے، اور جب یہ سوچ بدل جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ خود مسلمان، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اپنے ہی ہاتھوں سے اسلام کو ذبح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جنگ بدر میں صحابہ نے ہمیں پیغام دیا، جب تم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ڈٹ جاؤ اس پر، پھر نفس کی مت مانو، پھر مغرب کی مت مانو، پھر کسی کی غلامی مت کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رچ بس جاؤ، ان کے فرمان پر عمل کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ تو میری آپ کو آج جو نصیحت ہے اور جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آئیڈیالوجی جو ہے نا یہ ویسٹ کی مت لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یوٹیوب پورا بھرا پڑا ہوا ہے، قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے یہ ہوگا، اس سے پہلے یہ ہوگا، اس سے پہلے یہ ہوگا، اب امام مہدی تشریف لانے والے ہیں، اب جو ہے کانا دجال آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں یہ کس نے کہا ہے یہ سب؟ تو آپ کا جواب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، سرکار نے دجال کے بارے میں بتایا، سرکار
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں بتایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ نادانوں، اس قیامت کے سلسلے میں حضور کی ساری باتوں پر یقین رکھتے ہو، لیکن اس وقت جو مسلمانوں میں قیامت آئی ہوئی ہے اس کی وجہ کے بارے میں حضور پر یقین نہیں رکھتے کہ آج کے مسلمانوں کے حالات کیوں ایسے ہیں۔ ذرا اس کے بارے میں بھی تو غور کرو کہ یہ حالات کیوں مسلمان کے ہیں۔ آج آپ کو شاید نہیں معلوم، میں کل سے مسلسل واچ کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت فلسطین کے اندر بم برسائے جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر حالات خراب سے خراب اور بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں پوری دنیا اس وقت پریشانی کی شکار ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا ہے ہی فنا ہونے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، یہ تو ختم ہو ہی جائے گی۔ بس یہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں اور اس جملے کو دل کے اندر محفوظ کر لینا، ہم سب اتنی دنیا کی محبت میں ڈوب گئے جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ کعبہ دیکھ کر کے بھی دنیا یاد آتی ہے، گنبد خضرا دیکھ کر بھی دنیا یاد آتی ہے، سنہری جالیوں کے سامنے بھی دنیا یاد آتی ہے۔ بس یہ میرا جملہ ذہن میں اگر آج آپ نے محفوظ کر لیا تو بہت بڑا پیغام لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ فنا ہو جانے والی دنیا سے مسلمان محبت کرتا ہے۔ فنا ہو جائے گی نا، دنیا تو رہے گی نہیں۔ اور ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں، تیسری عالمی جنگ کی اور جو سچویشن بن رہی ہے پوری دنیا میں، تو اب آپ دیکھیں دنیا تو ختم ہونی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، قرآن کا فرمان۔ توجہ چاہوں گا، فنا ہونے والی دنیا سے انسان محبت کرتا ہے، کاش کہ باقی رہنے والے رب سے محبت کرتا۔ رب تو باقی رہنے والا ہے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ کاش کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا۔ آج اس کی محبت کا نام تو زبان پر ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام تو زبان پر ہے، لیکن جیسے ہی گردن جھکا کر دل میں دیکھیں گے تو سناٹا نظر آئے گا، وہ دل ویران نظر آئے گا، وہاں پر محبت کے درخت بھی نظر نہیں آئیں گے، وہاں تو کوئی اور محبت جلوگر پہلے سے نظر آئے گی۔ اس لیے دل کو بساؤ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دل کو بساؤ اللہ عز و جل کی محبت سے، اور تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بس ایک ہی مائنڈ بنا لو، جو کچھ حضور کا طریقہ ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ مغرب کے راستے پر اور ویسٹرن کے راستے پر، امریکہ کے راستے پر، یورپ کے راستے پر، انگریزوں کے راستے پر چل کر ہم دنیا میں کامیاب نہ کل ہوئے تھے، نہ آج ہوں گے، نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ کامیابی حضور کے قدموں سے اللہ نے باندھ دی ہے، جیسے جیسے حضور کے قدموں کے قریب ہوتے جائیں گے کامیابی ہمارا مقدر بنتی جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ شہدائے بدر کے صدقہ و طفیل، شہدائے احد کے صدقہ و طفیل، اہل بیت کے صدقہ و طفیل اور کربلا کے تاجدار کے صدقہ و طفیل پوری دنیا کے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔ کرتے ہیں سارے سواری، تمہیں پیش کر
سارے سوال بلا لو مدینہ میں یا پھر دکھا دو بلا لو مدینہ میں یا پھر دکھا دو ہمیں خواب میں اپنی ہمیں خواب میں اپنی صورت جمالی پیش کرتے ہیں سارے سوال ہرا پیارا گنبد سنہری ہے جالی ہرا پیارا گنبد سنہری ہے جالی دیار مدینہ کی دیار مدینہ کی ہر شے نرالی کرتے ہیں سارے سوال درودوں کے گنجے درودوں کے گنجے سلاموں کے ڈالی ہیں پیش کرتے ہیں سارے سوال نماز علی بھی ہو قربان تم پر نماز علی بھی ہو قربان تم پر تمہیں پہ فدا ہے تمہیں پہ فدا ہے اجان بلالی ہیں پیش کرتے ہیں سارے سوال درودوں کے گنجے درودوں کے گنجے سلاموں کی ڈالی ہیں پیش کرتے ہیں سارے سوال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی ولأستاذینا ولشیخنا ولمشایخنا وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا اللہ یا رحمان یا رحیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب و فعل اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین پروردگار جو کو ذکر خیر ہوا میرے مولا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما آمین پروردگار ہمیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ایمان پر زندگی دے ایمان پر موت نصیب فرما صاحب خانہ کے علم عمل رزق صحت اس میں برکتیں عطا فرما پروردگار ادب کے ساتھ حرمین طیبین کی بار 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 حاضری کی سعادت عطا فرما اور آخری وقت تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں دو گز زمین نصیب فرما آمین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللهم سیدنا صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين